السلام علیکم ورحمۃ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات والارض وهو العلی العظیم یدبر الامر من السماء الى الارض وهو على كل شيء قدیر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ کافر کے لیے ڈھیل ہے دنیا، کیونکہ یہی ان کی جنت ہے اور یہی ان کی لذت ہے۔ جب یہ میرے پاس آئیں گے تو پھر پتہ چل جائے اللہ کی پکڑ، دنیا کے دیوانے بن جاؤ، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ، موت کو برا سمجھ۔ ایک زمانہ آنے والا ہے جب قومیں میں اس طرح تقسیم کریں گی جیسے کھانے کے پیالے پر کھانا تقسیم۔ اگر ہم غزہ سے ہی کم از کم ہماری زندگیوں میں اتنی طویل جنگ غزہ میں ہر 4-5 سال کے بعد صورتحال اس طرح کی بنتی رہی، وہ چند دنوں پر ہوئی اور چند سو افراد، یہ 1 لاکھ سے زائد لوگ کل جس کی آبادی، کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے 2 قانون، ایک غیر مسلم کے بارے، غیر مسلم کے لیے ہے ذرہم یأکلوا ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت حت ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیل۔ اسی کئی آیات، 3 آیات آپ کہ اللہ اپنے نبی کو تسلی دے، موج مستی کر رہے ہیں دنیا میں، زہرت الحیات، دنیا کی کچھ رونق ہے، ہم نے ان کو جب یہ میرے پاس آئیں گے پھر کو پتہ چل جائے اللہ کی پکڑ۔ کافر کے لیے ڈھیل ہے دنیا، کیونکہ یہی ان کی جنت ہے اور یہی ان کی لذت ہے، تو موت کے بعد ان کے لیے کچھ نہیں، لیس لہم فی الآخرۃ الا، آگے ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں۔ مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون دوسرا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ، کہ ہم انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دیں، بڑا عذاب نہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ مرنے سے پہلے توبہ کریں۔ تو امت پر جو مختلف حالات آتے ہیں وہ ان کی طہارت کے لیے، ان صفائی کے، اور بے گناہ قتل ان کی بخشش کی مہر لگا دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت پر آخرت میں بڑا عذاب، ان کی سزا دنیا ہی میں ہے قتل و غارت۔ چنگیز خان نے 2 کروڑ مسلمان، تیمور کم بخت مسلمان تھا، مسلمان ہو کے اس کم بخت اپنے دادے کی روایت کو زندہ کے 2 کروڑ کر دیے، تھوڑے سے اس میں ہوں۔ تو اس طرح جو آفات آتی ہیں یہ ان کے گناہوں صفائی کے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوست میرے کینیڈا میں رہتے ہیں، مجھے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا جتنے غزہ کے شہداء بچے ہیں اور آسمان میں تیر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ سارے بچے اوپر اکٹھے ہو جاتے تو اللہ کے نبیوں لے کر اوپر چلے جاتے۔ دیکھنے میں خوفناک، کربلا سے بڑا خوفناک واقعہ کیا ہو انسانی تاریخ، کسی نبی نسل اس طرح ذبح نہیں جیسے کربلا، اور ابھی صرف 51 سال ہوئے تھے اللہ کے نبی، کچھ صدیاں گزر گئی ہوتی، قوم بھول جاتی، امت تو تھا، پھر تو تھا 61 ہجری اور آپ 11 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، تو 50 سال بھی نہیں گزرے کہ آپ کی نسل کو بکرے کی طرح اب ان کے لیے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے گناہ تو جنت کے وارث۔ تو اس طرح مسلمانوں پر جو تکلیف آتی عام طور پر نافرمانی صاف کرنے کی، اور غیر مسلم کو جو اللہ چھوٹ دیتا ہے وہ یہیں لذتیں پوری کروا دیتا اور آگے پھر وہ ہمیشہ کے لیے۔ تو مولانا صاحب بڑی خوبصورت آپ نے، بہت خوبصورت، لیکن جس دور میں ہم جی رہے ہوں اس دور میں اگر ظلم ہو رہا اور مسلمان طاقتیں ہوں، 56 اسلامی ہوں، ایک سے بڑھ کر ایک ترم خاص کی اور دولت، اور وہ کچھ نہ کر پائیں، اس پہ کیا فرق؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکل قصعۃ، ایک زمانہ آنے والا ہے جب قومیں میں اس طرح تقسیم کریں گی جیسے کھانے کے پیالے پر کھانا تقسیم۔ عرب میں دستور ہے سب اکٹھے کھاتے ہیں بڑے بڑے تھالوں میں، اب بھی وہ بڑے تھال ہوتے ہیں، اس میں سارے اکٹھے، آؤ بھائی آؤ بھائی، تعال تعال، تو کہا تمہارے ساتھ یہ حشر ہونے والا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اب من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، کیا ہم بہت تھوڑے ہو جائیں گے؟ تو آپ نے اللہ بل انتم یومئذ الکثیر، تم بہت زیادہ ہو، ولیکن غثاء کا غثاء السیل، تم سیلاب کی جھاگ کی طرح ہو، وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ، اور اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے۔ نے کہا نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ، تو منظر کشی ہماری ہی لگ رہی ہے، اس لیے تو یہ حدیث یاد آئی، یہ تو ہمارا ہی نقشہ بیان ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے میری مدد کی ہے روب کے ساتھ، 1 مہینے کی مسافت تک میرا روب پڑ جاتا،
وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ، اللہ دشمن کے تمہارا خوف نکال دے. وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُم، تمہارے دلوں میں اللہ وہن ڈال. صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، وہن کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت، دنیا کے دیوانے بن جاؤ، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو. موت برا، موت سے تم ڈر لگ. جب شمر نے کہا نا کہ ہم تو سب کے سر کاٹ لیں، تو آگے ہنس، اب الموت تو خوف، تو مجھے موت سے ڈرا، کیا تو مجھے موت سے ڈرا. تو کیا ہوا؟ تقسیم کے وقت کی کہانی سنا رہے تھے، تو تھوڑی دیر کے بعد میں نہیں سن سکا، مجھے لگا جیسے میرا دل پھٹ جائے. ایسی انہوں نے کہانیاں سنائی. یہ دنیا میں واحد ملک ہے جس کے بنیاد میں گارا اور سیمنٹ نہیں ہے، بلکہ 6 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں ہیں جس پر اس ملک کو بنایا گیا ہے. ہم تو لوکل لوگ ہیں، مہاجر نہیں ہیں، لہذا ہم نے وہ قربانی نہ دیکھی نہ چکھی. میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے، وہ مہاجر تھے جالندھر کے. وہ کبھی کبھی ہمارے ڈیرے میں آیا کرتے تھے، بات کرتے تھے. تو ایک دن میں بھی بیٹھا تھا اور وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جالندھر سے میرا جب ہم نکلے ہیں پارٹیشن پر تو میرا سارا خاندان کٹ گیا، اکیلی جان لے کر نکلا، اور تھوڑی چھوٹی سی عمر بھی زیادہ نہیں تھی. تو دن میں چھپتا تھا کماد کے کھیت میں. اگست میں کماد اچھا خاصا بڑا ہو جاتا، اور رات کو پھر میں سفر کرتا تھا، اور مجھے کچھ پتہ نہیں میں کہاں جا رہا ہوں، میری کیا منزل ہے. مجھے صرف ایک فکر تھا کہ میں سکھوں کی تلوار سے بچ جاؤں. لہذا چلتے 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 دریائے ستلج پہ پہنچ گیا. دریائے ستلج اس وقت میں جیتا جاگتا دریا تھا، اب تو وہ سو گیا بیچارہ کب کا. ہم تو اس کی ریت ہی دیکھ پائے، اس کی طغیانیت تو کبھی دیکھی کوئی نہ. یہ بہت بڑا دریا تھا. تو کہنے لگا میں ستلج پر پہنچا تو آگے پانی کی موت تھی، پیچھے تلوار کی موت تھی. میں نے کہا سکھوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے میں پانی کی نظر ہو جاؤں. تیرنا آتا نہیں تھا. کہنے لگا ایک لکڑی اٹھائی، ایک لکڑی مل گئی، لکڑی اٹھائی اور پانی میں ڈالی. میں کہا یا اللہ زندگی ہے تو پار لگا دے. ادھر پاکستان شروع ہو رہا تھا. تو کہنے لگے جب میں تھوڑا سا اندر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، سارا دریا لاشوں سے بھرا ہوا بہ رہا تھا. لاش کے ساتھ لاش ایسے ملی ہوئی تھی، معصوم بچے، حسین نوجوان، خوبصورت بیٹیاں، بوڑھی مائیں، بوڑھے باپ ایسے جا رہے تھے. اگرچہ وہ منزل کو پہنچ چکے تھے کہ انہوں نے اللہ کے نام پہ قربانی دی، لیکن ہماری نظر میں وہ ایسی منزل کے راہی تھے جس کا آگے پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ستلج کی لہریں ان کا کفن بن رہی تھیں اور ستلج کی تہ ان کی قبر بن رہی تھی. یہی کچھ راوی میں ہو رہا تھا، یہی کچھ چناب میں ہو رہا تھا. یہ 3 دریا ہندوستان سے آتے تھے، ان تینوں میں یہ بہ رہی تھی. اپنی تاریخ پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے پتہ چلتا ہے ہماری ابتدا کیا ہے اور ہم نے جانا کہاں ہے. بدقسمتی ایسی ہوئی میرے عزیزوں کہ اس ملک کو نا اتنی اللہ نے دولت سے نوازا ہے کہ آپ اور ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. میں مکہ میں تھا، مجھے ایک جیولوجسٹ ملا، وہ کہنے لگا میں اپنے علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ پاکستان جیسی زمین پوری دنیا میں کسی کے پاس کوئی. اس کو صرف ایک کینسر لگا، وہ بددیانتی کا، خیانت کا، چور بازاری کا اس کو کینسر لگا. اگر یہ اس ملک میں نہ ہوتا تو یہ دنیا میں جنت کا ٹکڑا ہوتا. اور اس ملک کو میرے عزیزوں جو لوٹا ہے نا، وہ ان پڑھوں نے نہیں لوٹا، زمینداروں نے، تاجروں نے نہیں لوٹا، بڑے ہائی کلاس پڑھے لکھے لوگوں نے اس کو لوٹا ہے. چونکہ وہ انہوں نے ڈگریاں تو حاصل کی پر انسانیت نہ سیکھ پائے. تو اتنی بڑی قربانیاں ہوئیں اور ہم تو میرے عزیزوں کانٹے چننے والے رہ گئے. بہار دیکھی نہیں اس ملک نے. چند مخلص لوگ نہ ہوتے تو اب تک یہ ملک بک چکا ہوتا یا ہندوستان کے قبضے میں جا چکا ہوتا. کہیں کہیں چراغ اب بھی جل رہے ہیں جن کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی روشنی ہے، اور یہ قافلہ دھیمے دھیمے دھیرے دھیرے وہ رواں دواں ہے. اگر وہ بھی نہ ہوتے تو اس ملک کو تباہ ہونے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی تھی بددیانت ٹولے نے اور ہائے ہائے ضمیر فروش ٹولے نے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ سارا انہی اسکولوں کالجوں سے نکلا ہوا ہے، وہ دیہاتوں سے نہیں.
ہندوستان ہمارے اوپر چڑھ دوڑا ایک غلط مفروضے پر، پہلگام کو بہانہ بنا کر بغیر تحقیق کے اس نے حملے کیے، عام لوگ شہید ہوئے، مرد عورت بچے۔ میرے نبی نے فرمایا درخت نہیں کاٹنے، فصلوں کو نہیں جلانا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عام شہریوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، مندر، کلیسا، گرجا، گردوارا نہیں گرانا۔ ہمارے کچھ لیڈر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری مسجدیں گرائیں، تم ان کے مندر گراؤ۔ نہیں، میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا۔ میں اپنی افواج سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا، کسی مندر پہ حملہ نہ کریں، کسی گردوارے پہ حملہ نہ کریں، کسی گرجے پر حملہ نہ کریں، کسی شہری آبادی پہ حملہ نہ کریں، ان کے فوجی ٹھکانوں پہ حملہ کریں۔ جب انہوں نے زیادتی کی ہے تو اب اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ تو میں اپنی افواج پاکستان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا دیتا ہوں، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ ان کو ہر میدان میں فتح نصیب فرمائے۔ یہ اللہ نے ہمیں یہ ہیروز دیے ہیں۔ ہمارا سپاہی بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا جنرل عاصم منیر قیمتی ہے۔ ایک سپاہی شہید ہو، ایک جرنیل شہید ہو، دونوں کا درجہ اللہ نے آسمانوں پہ بڑا رکھا ہے۔ اور میں نے ایسے ایک چھوٹا سا کلپ سنا، میں عام طور پہ سنتا نہیں ہوں، کہ ان کے گھروں میں لاشیں بھیجو تاکہ ان کے گھروں میں بھی چیخ و پکار مچے۔ اللہ کے بندو، ہمارے گھروں میں جب شہید کی لاش آتی ہے تو دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، جشن منائے جاتے ہیں، پورے گاؤں والے آ کے مبارک دیتے ہیں۔ ہم تو شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو میں افواج پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں، ایئر فورس کے لیے دعا کرتا ہوں، نیوی کے لیے دعا کرتا ہوں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور آخر میں ایک اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ملک میں انتشار ہے سیاسی، اس کو اللہ کے واسطے ختم فرما دیں اور آپس میں ایک ہو جائیں۔ یہ اگر آپس میں بھڑنا بھی ہے تو دشمن سے نمٹنے کے بعد ابھی ایک ہو جائیں اور یہ سیاسی اختلاف مٹا دیں۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے کہ آپ کی زندگی ہماری زندگی، آپ کی حیات ہماری حیات۔ ہم پہلے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، پھر اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل پاکستان، مرد عورت، چھوٹے بڑے، شہری دیہاتی، سب کے لیے میرا محبت بھرا سلام ہے، اور ان حالات میں ڈھیروں دعائیں ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ نے ہمیں دین اسلام دیا ہے جس کا نام ہی سلامتی ہے، اور ہمارے عقیدے کا نام ایمان ہے جو امن سے ہے۔ اور میں بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے نبی نے ہمیں کیا فرمایا؟ ہمارے بارے میں دنیا کے میڈیا نے مشہور کر دیا ہے یہ دہشت گرد ہیں۔ کوئی کرتے ہیں تو وہ نہیں کر رہے جو میرے نبی نے فرمایا۔ میرے نبی نے بخاری شریف کی روایت 2965 اور 66، اللہ تعالیٰ کا رسول قام فی الناس خطیباً، آپ لوگوں میں کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے، اور فرمایا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، لوگو جنگ کی تمنا مت کرو اور لڑنے کی تمنا مت کرو، یعنی پہل نہ کرو۔ وصلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، لیکن اگر وہ چڑھ آئیں، جیسے ہندوستان ہمارے اوپر چڑھ دوڑا ایک غلط مفروضے پر، پہلگام کو بہانہ بنا کر بغیر تحقیق کے اس نے حملے کیے، عام لوگ شہید ہوئے، مرد عورت بچے، تو آپ نے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، اور پھر جب ٹکر ہو جائے تو فَاصْبِرُوا، پھر صبر کرو، اور جان لو
کہ ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے چھاؤں میں ہے۔ تو مسلمان پہل نہیں کرتے جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد جنگ کیسے کرنی ہے صرف ہمارے نبی نے بتایا ہے، اور کسی کے پاس کوئی اصول کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا درخت نہیں کاٹنے، فصلوں کو نہیں جلانا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عام شہریوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، مندر، کلیسا، گرجا، گردوارا نہیں گرانا، اور مندر کے پجاری، کلیسا کے پادری، گردوارے کے گیانی، ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ یہ اصول کسی نبی نے نہیں بتائے، ہمارے نبی نے ہمیں یہ اصول بتائے۔ احد کی جنگ میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کو چیرتے ہوئے پیچھے پہنچے ان کے، تو عورتیں کھڑی تھیں، وہ ان کو دیکھ کے بھاگیں، لیکن ہندا ڈر کے مارے بھاگ نہ سکی، تو ایسے اس کے سر پہ تلوار رکھی، اس نے چیخ ماری، آپ نے تلوار پیچھے ہٹایا۔ پیچھے ایک اور ساتھی ان کے ساتھ تھے، کہنے لگے قتل کیوں نہیں کیا؟ کہ یہ میرے نبی کی تلوار ہے، عورت کے خون سے گندہ نہیں کروں گا۔ ہمیں تو جنگ بھی کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ان جنحوا للسلم فاجنح لها، اگر وہ صلح کی پیشکش کریں فوراً صلح کر لو، چونکہ قتل و غارت اسلام کا عنوان ہی نہیں ہے۔ جو مسلمان بادشاہوں نے کیا، وہ بادشاہ تھے، بادشاہوں کا مذہب حکومت ہوتی ہے، وہ چاہے ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہوں۔ یہ جو پہلی اور دوسری جنگ عظیم ہوئی، کوئی مسلمان تھے آپس میں، دونوں طرف عیسائی تھے۔ پہلی جنگ میں 2 کروڑ مارے گئے، دوسری جنگ میں 8 کروڑ مارے گئے، اور مراٹھوں نے پورا ہندوستان کا 70% فتح کیا۔ ان کی تلوار مسلم غیر مسلم میں تمیز نہیں کرتی تھی، سب کی گردنیں اڑاتے تھے وہ۔ اور اس لیے جب ان کو پانی پت کی لڑائی میں شکست ہوئی، تو پانی پت کی عوام، ہندو عورتیں، مرد، مسلم، لاٹھیاں تلواریں لے کر ان کے پیچھے بھاگے تھے ان کو قتل کرنے کے لیے۔ صرف اسلام ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے، کوئی اس پر عمل نہ کرے تو وہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بخاری شریف سے، جو ہماری قرآن کے بعد سب سے ایتھنٹک کتاب ہے، اس سے میں نے حوالہ دیا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہمارا مقصد لڑائی نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے تم کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، ایک رب پہ ایمان لے آؤ۔ 33 کروڑ دیوی دیوتا، یہ بھی کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ تو خیر میں مذہب کی طرف نہیں جاتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ لیڈر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری مسجدیں گرائیں، تم ان کے مندر گراؤ۔ نہیں، میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا، میں اپنی فوج سے اپیل کروں گا کسی مندر کو مت گرائیں۔ انہوں نے ہماری عوام پہ حملہ کیا، 26 مرد عورت بچے شہید ہوئے ہیں۔ میں ہرگز نہیں کہوں گا کہ افواج پاکستان عام شہریوں پر حملہ کریں، عام شہریوں کو قتل کریں۔ ہاں، جو سامنے آئے وہ پھر اس سے، وہ ہماری جان لینا چاہتا ہے تو ہم اس کی جان لیں گے۔ ہم عام شہریوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، عورتوں پہ، بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، پادریوں پر، پجاریوں پر، گیانیوں پر ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ کسی مندر، گرجا، گردوارے کو چھیڑنے کا ہمیں حکم نہیں ہے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، اور اللہ کے فضل سے ہماری شکست بھی ہماری جیت ہے، اور جیت بھی جیت ہے، کیونکہ ایمان والا جب قتل ہوتا ہے جنت میں جاتا ہے، اور اللہ کو نہ ماننے والا، کروڑوں دیویوں کو ماننے والا، جب وہ قتل ہوتا ہے تو وہ نرگ میں جاتا ہے، اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام ہمارے بہت، میرے پاس الفاظ ہی کوئی نہیں، وہ اپنے 72 ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے، شکست ہو گئی،
یزید کامیاب ہو گیا، لیکن اللہ کی قسم کامیاب حسین ہے اور ناکام یزید ہے۔ زندگی موت تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں، اللہ کے لیے جیتے ہیں۔ ایک جنگ میں لڑائی ہو رہی تھی، ایک طرف خالد ابن ولید تھے، ایک طرف دوسرا عربوں کا کفار کا لشکر تھا۔ تو کفار کے سردار نے پوچھا کیا بات ہے، ہم زیادہ بھی ہیں وہ تھوڑے بھی ہیں، لیکن وہ ہمارے اوپر چڑھائی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان کے سالار نے کہا ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا میں پہلے مر جاؤں، دوسرا بعد میں مرے، ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ یہ پہلے مرے میں بعد میں مروں۔ اور میں نے ایسے ایک چھوٹا سا کلپ سنا، میں عام طور پہ سنتا نہیں ہوں، کہ ان کے گھروں میں لاشیں بھیجو تاکہ ان کے گھروں میں بھی چیخ و پکار مچے۔ اللہ کے بندو، ہمارے گھروں میں جب شہید کی لاش آتی ہے تو دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، جشن منائے جاتے ہیں، پورے گاؤں والے آ کے مبارک دیتے ہیں، تم شہید کی ماں ہو، شہید کی بیوی ہو، شہید کے بچے ہو۔ یہ حال دعائی تو تمہارے ہاں پڑتی ہے، چونکہ تمہارے سامنے موت کے بعد کی زندگی کوئی تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم تو شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ہمارا شاعر علامہ اقبال ہمیں سنا گیا، میرا نبی سنا گیا ہے۔ تو ہم ملک فتح کرنے کے لیے نہیں لڑتے۔ جو مسلمان بادشاہوں نے کیا وہ اسلام کا سمپل نہیں ہے۔ بادشاہ ہوتے ہیں، وہ ہندو، سکھ، عیسائی، دہریہ، ان کا کام اپنی حکومت قائم کرنا ہوتا ہے۔ تو میں اپنی افواج سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا، کسی مندر پہ حملہ نہ کریں، کسی گردوارے پہ حملہ نہ کریں، کسی گرجے پر حملہ نہ کریں، کسی شہری آبادی پہ حملہ نہ کریں، ان کے فوجی ٹھکانوں پہ حملہ کریں۔ جب انہوں نے زیادتی کی ہے تو اب اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ ہم ظالم نہیں ہیں، ظالم ہندوستان والے ہیں کہ انہوں نے اس طرح ایک واقعہ خود کروایا اور پھر ہمارے اوپر چڑھائی کر دی۔ تو میں اپنی افواج پاکستان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا دیتا ہوں، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ ان کو ہر میدان میں فتح نصیب فرمائے۔ یہ اللہ نے ہمیں یہ ہیروز دیے ہیں۔ ہمارا سپاہی بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا جنرل عاصم منیر قیمتی ہے۔ ایک سپاہی شہید ہو، ایک جرنیل شہید ہو، دونوں کا درجہ اللہ نے آسمانوں پہ بڑا رکھا ہے۔ تو لہٰذا ہائے مجھے ایک بات یاد آ گئی، شمر کہنے لگا امام حسین سے ابھی تمہیں قتل کریں گے، وہ آگے ہنس پڑے، سبحان اللہ، اب الموت تخوف، ارے پاگل، وہ مجھے موت سے ڈرا رہے ہو؟ موت تو ہمارے لیے پھولوں کا ہار ہے۔ تو اللہ کے فضل سے، اللہ کا شکر ہے، ہمارے ہاں جب شہید کی لاش آتی ہے تو کوئی چیخ و پکار، رونا دھونا نہیں ہوتا، خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ حضرت معاذ عدویہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاوند صلت بن اشیم اور ان کے 2 بیٹے تینوں میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ تو محلے کی عورتیں آئیں تو ایک دم حضرت معاذ نے فرمایا مبارک دینے آئی ہو تو بسم اللہ، اور اگر سوگ منانے آئی ہو تو واپس جاؤ۔ بلا میں کیسے سوگ مناؤں، میرے تو 3 شہید تو مر کے زندہ ہو جاتا ہے۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكنكم لا تشعرون۔ ہمیں تو زندگی ملتی ہے، لہذا ہمیں موت سے نہ ڈراؤ اور ہماری لاشوں پر خوشیاں نہ مناؤ، ہم تو تم سے زیادہ خوشی مناتے ہیں جب کوئی ہمارا شہید ہوتا ہے۔ تو میں افواج پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں، ایئر فورس کے لیے دعا کرتا ہوں، نیوی کے لیے دعا کرتا ہوں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آخر میں ایک اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ملک میں انتشار ہے سیاسی، اس کو اللہ کے واسطے ختم فرما دیں اور آپس میں ایک ہو جائیں۔ یہ اگر آپس میں بھڑنا بھی ہے تو دشمن سے نمٹنے کے بعد ابھی ایک ہو جائیں اور یہ سیاسی اختلاف مٹا دیں۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے کہ آپ کی زندگی ہماری زندگی، آپ کی حیات ہماری حیات۔ ہم پہلے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، پھر اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقیتم فاثبتوا۔ میرے محترم پاکستانی بہن بھائیوں اور پوری دنیا کے اہل اسلام جو مدتوں سے آگ و خون میں جل رہے تھے، اللہ نے ایک معجزہ دکھایا اور اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دیا اور ان کے غرور کو زمین میں دفن کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی۔ اسلام ہمیں کبھی بھی پہل کا نہیں کہتا، ہم ملک کے لیے نہیں لڑتے، ہم اسلام کو پھیلانے کے لیے نکلتے ہیں، یا ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے ہم اس کا دفاع کرتے ہیں۔ اسلام امن کا مذہب ہے، بھائی چارے کا مذہب ہے۔ میں صرف مولانا نہیں ہوں، اس سے زیادہ میں نے ہسٹری کو پڑھا ہے، لہذا میرے سامنے ایسے شیشے کی طرح ہسٹری ہے کہ ہندو آپس میں کتنا لڑے مہاراجے، اور کیسے انہوں نے ایک دوسرے کو گاجر مولی کی طرح کاٹا، اور مراٹھوں نے ہندو مسلم کی تفریق کے بغیر کس طرح خون کی ندیاں بہائیں، اشوک نے کس طرح لاشوں کے انبار لگا دیے تھے، اور میں اپنے نبی پہ قربان جاؤں۔ جب انہوں نے مکہ فتح کیا، 18 برس کی دشمنی تھی کہ ہم نے محمد بن عبداللہ کو قتل کرنا ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں تھے جو صرف سیاسی اختلاف تھا یا چھوٹی موٹی کوئی دشمنی تھی، اس درجے کی دشمنی تھی کہ اس کو قتل کرنا ہے۔ جب میرے نبی فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ ایسے نہیں بیٹھے تھے اونٹنی پر، آپ اس طرح سر جھکا کے بیٹھے تھے۔ آپ کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید بیٹھے تھے، آپ کی لیفٹ سائڈ پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹنی تھی، اور آپ کے لیفٹ پر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ اور میرے لوگ جب داخل ہوتے ہیں تو فاتحانہ تو ایسے داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دو، نہ بچہ چھوڑو نہ بڑا چھوڑو۔ میرے نبی ایسے داخل ہوئے تھے، کجاوا جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر آپ کی ٹھوڑی لگی ہوئی تھی، اور آپ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ، وہی ہے ایک اکیلا اللہ جس کا کوئی شریک نہیں، نصر عبد، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، انجز وعدہ، اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، وہزم الاحزاب وحدہ، اور اس نے لشکروں کو شکست دی۔ اب سارا مکہ حرم شریف میں جمع ہے، اور آپ بیت اللہ کے دروازے پر اس طرح دونوں چوکٹوں کو پکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں اب میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ۔ خود قرآن کہتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ وکذلک یفعلون۔ بادشاہ جب ملک فتح کرتے ہیں عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور تباہ و برباد کر دیتے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ تو آج سارا مکہ انتظار کر رہا تھا کہ اب محمد کی تلوار چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میں کیا کرنے والا ہوں تمہارے ساتھ؟ تو سہیل بن عمرو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، قریشی سردار ہیں، کہتے ہیں آپ بڑے سخی ہیں، سخی کے بیٹے ہیں، سخاوت کی امید ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ تم آزاد ہو، تم پر کوئی جرم نہیں، میں تمہیں کہتا ہوں جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کوئی جرم نہیں۔ سارا مکہ مسلمان ہو گیا آپ کی اس فیاضی پر، چونکہ یہ تاریخ میں ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے۔ پھر آگے میں 2-3 واقعات سناؤں گا جس سے اسلام کا مزاج آپ کے سامنے آئے گا۔ دمشق پہ حملہ ہو رہا تھا جو شام کا کیپٹل تھا، اور جو رومن امپائر تھی اس کے 2 کیپٹل تھے، گرمیوں میں استنبول اور سردیوں میں انطاکیہ جو آج ترکی میں ہے، یہ اس وقت شام میں تھا۔ تو 2 طرف سے حملہ صحابہ نے کیا، ایک طرف سے خالد بن ولید، دوسری طرف سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خالد بن ولید فتح کرتے 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 بہت بڑا گرجا تھا، اس کے آدھے تک پہنچ گئے تھے کہ ادھر سے ابو عبیدہ ایک دم آئے
اور کہا تم تلوار چلا رہے ہو، میں نے تو ان کی صلح کی اپیل منظور کر رہی۔ تو خالد بن ولید کو غصہ آ گیا، میں امیر ہوں، میری اجازت کے بغیر تم نے ان سے صلح کیوں کی ہے؟ کہا بس میں نے کر دی ہے، تمہیں نبھانا ہے۔ تو اب بتاؤ، جو آدھا شہر فتح کر چکا ہو اور مال غنیمت اور کیا کچھ ہو، اور باقی آدھا بھی فتح ہو گیا، لیکن ایک آدمی نے کہا میں نے صلح کی اپیل منظور کر لی ہے، خالد نے تلوار نیچے کر لی۔ آدھا گرجا توڑ کے مسجد بنایا گیا، اور آدھا گرجا رہا، اس کو جو توڑا تھا ایک طرف سے اسے مسلمانوں نے ٹھیک کر کے ان کو بنا کے دے دیا۔ پھر ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں کوئی 60-70 سال بعد اس نے عیسائیوں سے وہ گرجا خریدا منہ مانگے بول پر، اور وہ مسجد بنائی جو آج دمشق میں ہے۔ اور جو قیدی پکڑے گئے اس میں پتہ چلا کہ رومن امپائر کے بادشاہ کی بیٹی بھی قید ہے، چونکہ اس کا جو خامن تھا وہ دمشق کا گورنر تھا، اس کا نام تھا توما۔ تو حضرت خالد کو پتہ چلا کہ وہ قیدیوں میں ہے، تو انہوں نے فوراً اس کو وہاں سے نکلوایا، الگ خیمہ، اس کی باندیاں نوکرانیاں، اور اوپر صحابہ کا پہرا لگا دیا۔ اور جب دمشق کا سارا سسٹم ٹھیک کر لیا تو 400 مسلمان سپاہیوں کو رومن امپائر کے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ اور اسے انطاکیہ کیسر کے پاس پہنچا کے آؤ۔ اس وقت کا رومن بادشاہ کیسر تھا، ہرقل جس کو آپ ہرکلیس کہتے ہیں، ہرقل نام تھا۔ تو 400 سپاہی انطاکیہ کے بارڈر پر ہرقل کی بچی کو چھوڑ کے آئے اور واپس چلے گئے، اور کہا کہ کہہ دینا کہ ہم عزت داروں سے یہی سلوک کرتے ہیں۔ تو جب ہرقل نے دیکھا، حیران پریشان، تو اس نے پوچھا، بیٹی نے سارا بتایا، تو وہ رونے لگا کہ جس قوم کے یہ اخلاق ہوں تو یاد رکھنا ایک دن انطاکیہ بھی ان کے قدموں میں ہوگا۔ یہ اس کے الفاظ تھے۔ مسلمانوں کی ایک خوبصورت، مسلمان بادشاہوں نے وہی کیا جو باقی بادشاہوں نے کیا۔ لیکن میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں، میں آپ کو صلاح الدین ایوبی کی بتاتا ہوں، جو 492 ہجری یعنی میرے نبی سے 492 سال بعد کی تاریخ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ صلیبی عیسائی پادری نے پورے یورپ کو آگ لگا دی کہ یروشلم آزاد کراؤ، فلسطین آزاد کراؤ۔ ایک بہت بڑا لشکر نکلا۔ اس وقت بغداد پہ جو خلافت تھی وہ بڑی کمزور تھی۔ مستظہر باللہ ایک خلیفہ تھا جو اس وقت وہاں حکمران تھا، لیکن غلبہ وہاں سلجوکیوں کا تھا، تو اس نے آسانی سے بیت المقدس یروشلم کو فتح کیا۔ اس کا نام تھا گاڈ ہمفرے، اور اس خبیث نے کہا جب تک مسلمانوں کا خون میرے گھوڑے کے سینے تک نہیں آ جاتا قتل عام جاری رکھا جائے۔ تو اس وقت یہودی بھی آباد تھے اور مسلمان بھی آباد تھے اور عیسائی بھی آباد تھے۔ عیسائیوں کو چھوڑ دیا اور یہودیوں اور مسلمانوں کو اتنا قتل کیا کہ گلیوں میں ان کا خون بہنے لگا۔ آخر پادریوں نے وہ خون بالٹی میں بھر کے اس کے گھوڑے کے سینے پر مارا کہ چل تیری قسم پوری ہو گئی کہ مسلمانوں کا خون تیرے گھوڑے کے سینے سے لگ گیا۔ تب اس نے تلوار نیچے کی۔ 1099 اور 1187 میں یعنی 88 سال کے بعد جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسطین کو فتح کیا تو سارے مسلمان غصے سے بھرے ہوئے تھے، فوجی، کہ ہم بھی ان کو ایسے ہی قتل کریں گے جیسے انہوں نے ہمارے مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ اس سے پہلے ایک جنگ ہوتی ہے، جنگ حطین، جس میں سارے عیسائی بادشاہ یورپین اور مقامی 60,000 کا لشکر، اور صلاح الدین ایوبی کے پاس 20,000 کا لشکر تھا۔ تو اس نے صلاح الدین نے ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا۔ بادشاہ سارے گرفتار ہو گئے۔ اس نے سب بادشاہوں کو عزت دی، صرف ایک کو قتل کیا، ریجنالڈ، جس نے 2 دفعہ حاجیوں پہ حملہ کیا تھا۔ یہ کرک اردن کے شہر کا حکمران تھا اور حج کا راستہ کرک سے جاتا تھا، تو اس نے 2 دفعہ حاجیوں کو قتل کیا اور کہا بلاؤ اپنے محمد کو۔ تو صلاح الدین نے اسے پیشکش کی ایمان، مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا میں نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا ہم یہ بادشاہوں کے ساتھ، اس نے کہا میں نے 2 دفعہ قسم کھائی تھی تیرے قتل کرنے کی جب تو نے حاجیوں پہ حملہ کیا تھا،
تو آج محمد نہیں آ رہا، آج محمد کا ادنا غلام آ رہا ہے۔ اس نے ایسے وار کیا، پھر اس کی گردن پیچھے لٹک گئی، باقی سارے بادشاہ کانپنے لگے۔ اس نے کہا ڈرو نہیں، ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا، ہم بادشاہوں کو، عزت داروں کو ہم عزت دیتے ہیں، لیکن یہ بہت حد سے آگے بڑھ گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ پھر آ کر انہوں نے یروشلم کو گھیر لیا، اور وہاں تو فوجی کوئی نہیں تھی، چند سپاہی تھے، تو آ گئے جی ہم نے صلح کرنی۔ صلاح الدین نے کہا صلح کس بات کی، اب تو میں فتح کر چکا ہوں، اب تو میں اس پر فاتحانہ داخل ہوں گا، میں اس پر فاتحانہ داخل ہوں گا۔ جب فاتحانہ داخل ہوں گے تو غلام، باندیاں، مال غنیمت کتنا کچھ تھا۔ تو انہوں نے منتیں کی کہ مہربانی کریں آپ ہمیں معاف کر دیں۔ تو آپ 88 سال پہلے دیکھیں کہ قتل عام سے گلیاں بھر گئیں، اور 88 سال بعد ایک مسلمان جو اپنے نبی سے 400 کوئی 500 سال بعد آیا ہے، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میرے لیے میری طرف سے سب کو اجازت ہے، جو جانا چاہتے ہیں اور جتنا سامان لے جانا چاہتے ہیں وہ بھی لے جائیں، اور فدیہ، تھوڑا سا فدیہ رکھا۔ تو جو مالدار تھے وہ اس کا ہر جانا اور وہ جرمانہ دیتے ہوئے نکلتے گئے، پیچھے غریب عیسائی رہ گئے، ان کا ہر جانا صلاح الدین نے اپنی جیب سے دیا، اور کچھ باقیوں نے کہا جی ہم رہنا چاہتے ہیں، کہا بسم اللہ رہو، نہ کسی گرجے کو نقصان پہنچایا، نہ کسی عیسائی پر تلوار اٹھائی۔ یہ میرا اسلام ہے، یہ میرے نبی کا بتایا ہوا دین ہے جو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ تاریخ تو بہت لمبی ہے، میں نے 3 واقعے بتا دیے، ایک اپنے نبی کا، ایک صحابہ کا، اور ایک 500 سال کے بعد ایک بادشاہ کا۔ اور اس کے بعد میں سارے اہل پاکستان کو مبارک دیتا ہوں، سارے بہن بھائیوں کو مبارک دیتا ہوں، وہ مسلم ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، جو بھی ہیں، سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج عرصوں کے بعد اللہ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی اور سب کے کلیجے ٹھنڈے کیے۔ یہ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، دہشت گرد تو کم بخت یہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے تو کون تھا شروع کرنے والا؟ ہٹلر 1940 میں، 1945 میں کم بخت نے خودکشی کی۔ کتنے لوگ مرے؟ 8 کروڑ 8 کروڑ لوگ مرے دوسری جنگ عظیم میں۔ پہلی جنگ عظیم 1914 میں شروع ہوئی، 2 کروڑ لوگ مرے، اس وقت آبادی تھوڑی تھی۔ تو سب سے بڑے دہشت گرد تو یہ ہیں، 8 کروڑ عیسائی آپس میں ٹکرائے۔ اتنا قتل عام تو کسی مسلمان نے نہیں کیا۔ مسلمانوں میں بھی ظالم آئے، میں ان کی کبھی وکالت نہیں کروں گا۔ تیمور لنگ بدبخت بہت ظالم تھا، اس نے 33 ملک فتح کیے۔ تو آج کے میڈیا نے، چونکہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے مسلمانوں کو کہہ دیا یہ دہشت گرد ہیں، ہندوؤں نے کہا آتنکوادی ہیں۔ تو میرے بھائیو، میں پوری دنیا کے انسانوں سے کہہ رہا ہوں، اسلام امن کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے۔ ہم کبھی پہل نہیں کرتے۔ ہٹلر مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا، اور اس نے 8 کروڑ، اور مسولینی اٹلی والا 8 کروڑ انسانوں کے قتل کا وہ ذریعہ بنے۔ اور لینن اور سٹالن، انہوں نے سوشلزم کو زبردستی نافذ کرنے کے لیے 2 کروڑ انسانوں کا قتل کیا۔ ابھی تاریخ موجود ہے، پڑھ لیں آپ لوگ۔ 1924 کے 27 میں لینن کا انتقال ہوا تھا، 1953 میں سٹالن کا انتقال ہوا تھا۔ خون کی ندیاں بہا دی، الزام ہمارے اوپر، اور آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں عزت دی۔ میں اپنی حکومت کو بھی مبارک دیتا ہوں، اپنی افواج کو بھی مبارک دیتا ہوں، اور ان شاہینوں کو مبارک دیتا ہوں جنہوں نے فضا میں اڑ کر، جان ہتھیلی پہ رکھ کر، ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر دستخط کر کے، میں نے وہ ویڈیو دیکھی کہ ہمارے جوان ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر آسان ہے سائن کرنا، اور ہمارا ایک جہاز تھا، ان کے 10 جہاز تھے، ان کا ہر نشانہ خطا گیا، ہمارے سارے نشانے صحیح لگے۔ یہ ہے نصر من اللہ و فتح قریب۔ تو میری افواج پاکستان، ان کے سربراہان، ان کے سپاہی سے لے کر اور رینجر سے لے کر تمام کو، یہ میرے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور اللہ اس ملک کو سلامت رکھے، اور
اس میں امن قائم ہو، اس میں مذہبی اختلاف ختم ہو، یہ علماء سے کہہ رہا ہوں۔ سیاسی اختلاف ختم ہو، یہ سیاسی جماعتوں سے اختلاف تو رہے گا، دشمنی نہ ہو، دشمنی نہ ہو، ایک ہو کے رہیں۔ اور ہندوستان والوں سے کہتا ہوں اچھے ہمسائے بن کر رہو۔ ہمارے تو ہمسائے کے اتنے حقوق بتائے ہیں ہمارے نبی نے، یہ جس کی کوئی حد کوئی نہیں۔ آپ اچھے ہمسائے بن کے رہو تو ہمیں آپ سے کیا غرض ہے؟ آپ کا بھی نفع ہے، ہمارا بھی نفع ہے کہ ہم اس نفرت سے اور اس جنگ سے باز رہیں۔ اللہ کی قسم مسلمان کسی سے نفرت نہیں کرتا، سب کے لیے اس کے دل میں ہمدردی ہوتی ہے۔ یہ نفرت سے توبہ کریں۔ کوئی مذہب، آپ اپنی کتابیں پڑھیں، کہیں آپ کو کوئی نفرت کا بول نظر آئے، آپ اپنی وید پڑھیں، کہیں آپ کو نفرت کا بول نظر آئے، بائبل پڑھیں، کہیں آپ کو نفرت کا بول نظر آئے، تو میری سب سے گزارش ہے کہ امن سے رہیں، صلح سے رہیں۔ حکمرانوں سے اپیل ہے کہ یہ جو ایک سیاسی انتشار ہے اس کو اللہ کے واسطے ختم فرما دیں تاکہ ہم ایسے ہو کے رہیں۔ جو میں پہلے تو اس کو سلام کرتا ہوں جس نے اس آپریشن کا نام رکھا ہے بنیان مرصوص، اور اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں حکمرانوں سے جو اس وقت ہیں، جو اقتدار میں ہیں، طاقت میں ہیں، پورے قوم کو بنیان و مرصوص بنا دیں، اور یہ جو سیاسی اختلاف ہیں اس کو دشمنی تک نہ لے جائیں، لوگوں کو آزادی دیں کہ آزادی سے وہ سیاست کر سکیں، تو ہم پھلیں گے پھولیں گے، اور آخر تو ایک دن چلے جانا ہے۔ اللہ راضی ہوگا تو اللہ ہمیں موجیں کرا دے گا۔ اگر کوئی ظالم بن کے مر گیا تو پھر چاہے وہ مسلمان ہے اور چاہے وہ تہجد گزار ہے۔ حجاج بن یوسف روزانہ 10 سپارے تہجد میں پڑھتا تھا، 10 سپارے، اور وہ ایسا خبیث تھا کہ اس نے 1.25 لاکھ مسلمان اپنے سامنے کھڑے ہو کے قتل کروائے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز نے اس کو دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ میں، اور عبد الملک بن مروان جس نے اس کو بنایا تھا گورنر عراق کا، دونوں کی آنتیں باہر نکلی ہوئی ہیں اور گدھے کی طرح اس کے گرد وہ چکر لگا رہے ہیں۔ اللہ ظلم معاف نہیں کرتا ہے۔ اس لیے بادشاہوں سے کہتا ہوں، اور اپنی افواج سے کہتا ہوں، اپنی عوام سے کہتا ہوں، علماء سے کہتا ہوں، اگر آپ ممبر پر بیٹھ کر میرے نبی کے دین کو ٹکڑے کر رہے ہیں تو آپ بھی بہت بڑے ظالم ہیں، ظالم ہیں، ظالم ہیں۔ دیوبندیت کو مٹا دو، بریلویت کو مٹا دو، شیعت کو مٹا دو، سلفیت کو مٹا دو۔ میں مسلم، ہاں میں اہل سنت والجماعت ہوں، میں امام ابو حنیفہ کے فتووں پہ عمل کرتا ہوں، لیکن میں باقی سب کے لیے ایسے جھولی پھیلا کے دعا کرتا ہوں۔ تو یہ میرا آخری پیغام ہے کہ ہم اور نہیں تو سارے ایک دفعہ قومی ترانہ پڑھ لیں اور اسے یاد کر لیں اور اس کا مطلب دیکھ لیں۔ میں 100 کے قریب ملکوں میں گیا ہوں، کسی ملک کا قومی ترانہ اتنا خوبصورت نہیں، اس کا مضمون، اس کی لے، اس کی دھن، سبحان اللہ۔ اللہ حفیظ جلندری کے درجے بلند کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔